الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل العلم والعلماء تسہیل بنام فیضان علم و علماء آغاز سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ علم دین کا قطب ہے، بعد حمد و صلاح کے واضح ہو کہ یہ چند فضائل و فوائد علم دین کے واسطے ترغیب مومنین کے مسلمانوں کے شوق کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم مدار کار اور قطب دین ہے، یعنی علم دین و دنیا میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ فی الواقع یعنی حقیقت میں کوئی کمال دنیا اور آخرت میں یعنی بغیر اس صفت یعنی علم کے حاصل اور ایمان یعنی بغیر اس کے کامل نہیں ہوتا۔ مصرع کے بے علم نتواں خدا را شناخت، یعنی بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ اسی جگہ یعنی وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی راہ جناب احدیت یعنی اللہ عز و جل کی طرف یعنی نزدیک علم سے قریب تر، اور کوئی چیز خدا عز و جل کے نزدیک جہل یعنی بے علمی سے بدتر نہیں۔ علم زندگی اور جہالت موت۔ علم موجب حیات یعنی زندگی کا باعث بلکہ عین حیات، اور جہل یعنی بے علمی مورث موت یعنی موت کا سبب بلکہ خود موت ہے۔ اگر خدا تعالی کے نزدیک کوئی شے علم سے بہتر ہوتی، آدم علیہ السلام کو مقابلہ ملائکہ یعنی فرشتوں کے مقابل میں دی جاتی۔ تسبیح و تقدیس یعنی پاکی بیان کرنا فرشتوں کی علم اسماء کے برابر نہ ٹھہری تو پھر علم حقائق و دیگر علوم دینیہ کی بزرگی کس مرتبے میں ہوگی؟ مصرع قیاس کن زی گلستان من بہار مرا۔ قرآن کریم میں فضائل علماء کا بیان۔ علم کی 3 فضیلتیں۔ آیات۔ پہلی آیت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ گواہی دی اللہ نے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوا اس کے، اور فرشتوں نے اور عالموں نے، وہ اللہ با انصاف یعنی انصاف والا ہے۔ اس آیت سے 3 فضیلتیں علم کی ثابت ہوئی۔ اول، خدائے عز و جل نے علماء کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ نہایت یعنی انتہا نہیں رکھتا۔ دوم، نمبر 2، ان علماء کو فرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا گواہ اور ان کی گواہی کو وجہ ثبوت الوہیت یعنی اپنے معبود ہونے کی دلیل قرار دیا۔ سوم، نمبر 3، ان علماء کی گواہی مانند گواہی ملائکہ کے یعنی فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر ٹھہرائی۔ عالم کی گواہی کی شان۔ دوسری آیت۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی اور عالم کی گواہی کو کافی فرمایا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہہ، تم فرماؤ، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ مراتب کی بلندی۔ تیسری آیت۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ یہاں اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم ایمان کی طرح بلندی مراتب کا سبب ہے، کمال ایمان اور خوف خدا کا ذریعہ۔ چوتھی آیت۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔
اور پکے لوگ علم میں پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ یہ آیت اہل علم کے کمال ایمان و عمل اور نہایت یعنی انتہائی انقیاد یعنی تابع داری پر دلالت کرتی ہے۔ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ 5ویں آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جزی نیست یعنی اس کے علاوہ بات کچھ نہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور وجہ اس حصر کی یعنی ڈر کو علماء کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان خدا کے قہر یعنی غضب اور بے پرواہی یعنی بے نیازی اور احوال دوزخ اور احوال قیامت یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا، اس وقت تک حقیقت خوف و خشیت کی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور تفصیل ان چیزوں کی علماء کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مولوی کا معنی و مفہوم۔ 6 آیت، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، ولیکن تم ہو جاؤ اللہ والے بسبب کتاب سکھانے تمہارے اور بسبب درس کرنے تمہارے کے۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوا کہ مقتضائے علم یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تمام عالم سے علاقہ یعنی تعلق قطع یعنی ختم کر کے خدا ہی کا ہو جاوے اور اسی سے کام رکھے۔ اسی واسطے عالم کو مولوی کہتے ہیں، منصوب بمولا یعنی اللہ والا۔ 7ویں آیت، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جو حکمت دیا گیا بہت بھلائی دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جو بہت بھلائی دیا گیا اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ قرآن کریم سمجھنے والے۔ 8ویں آیت، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ کہاوتیں بیان کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے اور نہیں سمجھتے ان کو مگر جاننے والے یعنی علم والے۔ 9ویں آیت، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے خرابی تم پر ثواب خدا کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ یہاں اس آیت طیبہ سے ظاہر ہوا کہ قدر و منزلت دار آخرت کی یعنی آخرت کا مقام و مرتبہ علماء ہی خوب جانتے ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ 10ویں آیت، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو کہہ یعنی تم فرماؤ کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی جاہل کسی طرح عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ علماء کی فضیلت میں احادیث و آثار۔ عالم کی عابد پر فضیلت۔ ترمذی نے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بزرگی یعنی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر۔ علم کے سبب بخشش اور وارد ہوا، یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب پروردگار عز و جل قیامت کے دن اپنی کرسی پر واسطے فیصلہ بندوں کے یعنی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے بیٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم و حلم یعنی نرمی تم کو صرف اسی ارادے سے عنایت کیا کہ تم کو بخش دوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ سب سے بڑے سخی۔ نمبر 3، بہقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل بڑا جواد یعنی سب سے زیادہ نوازنے والا، اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد ان میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلا دیا۔ شہداء کا خون اور علماء کی سیاہی۔ نمبر 4،
امام ذہبی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا۔ روشنائی یعنی سیاہی ان کی دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آئے گی۔ علماء شفاعت کریں گے۔ نمبر 5، احیاء العلوم میں مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا بہشت یعنی جنت میں جاؤ۔ علماء عرض کریں گے، الہی انہوں نے ہمارے بتلانے سے عبادت کی اور جہاد کیا۔ حکم ہوگا، تم میرے نزدیک بعد فرشتوں کی مانند ہو، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہو۔ پس علماء پہلے شفاعت کریں گے، پھر بہشت یعنی جنت میں جاویں گے۔ راہ علم میں مرنے کی فضیلت۔ نمبر 6، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے گا خدا عز و جل سے ملے گا، درا حالانکہ اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ 70 صدیقین کا ثواب۔ نمبر 7، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں یعنی دوسروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے۔ فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ نمبر 8، اور معالم تنزیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ عالم کی زیارت کی فضیلت۔ نمبر 9، حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزہ سے بہتر ہے۔ علم والوں سے بھلائی کا ارادہ۔ نمبر 10، بخاری اور ترمذی نے بسند صحیح روایت کیا۔ صحیح حدیث سے مراد وہ حدیث پاک جس کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل اور تام الضبط ہوں، اور وہ حدیث غیر شاذ اور غیر معلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں دانش مند یعنی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوتا سوا فقیہ کے، کیونکہ وہ با اخبار مخبر صادق یعنی سچی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جانتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا تعالی نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ عذاب سے بچانے والی شے۔ در مختار میں حضرت سیدنا اسماعیل بن ابی رجا رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، حال پوچھا، انہوں نے کہا مجھے خدا عز و جل نے بخش دیا اور فرمایا اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا علم عنایت نہ فرماتا۔ انبیاء کے وارث۔ نمبر 11، ابو داؤد نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں کسی ایک راہ چلے خدا اسے بہشت یعنی جنت کی راہوں میں سے ایک راہ چلا دے، اور بے شک فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے واسطے بچھاتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں سب زمین والے اور سب آسمان والے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور بے شک فضل عالم کا عابد پر ایسا ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی بزرگی یعنی فضیلت سب ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء کے ہیں، اور بے شک پیغمبروں نے درہم و دینار میراث نہ چھوڑی بلکہ علم کو میراث چھوڑا ہے، پس جو علم حاصل کرے اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔ فرشتوں کی دنیا میں چرچے۔ نمبر 12، اور صحیح مسلم کی روایت میں وارد ہوا کہ جو شخص طلب علم میں کوئی راہ چلے گا خدا عز و جل اس کے لیے بہشت یعنی جنت کی راہ آسان کرے گا، اور جب کچھ لوگ خدا تعالی کے گھروں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور وہ آپس میں درس کرتے یعنی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور خدا عز و جل اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی فرشتوں پر ان کی خوبی اور اپنی رضامندی ان سے ظاہر فرماتا ہے۔
مجلس علم میں حاضری کی فضیلت نمبر 13 اور حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز 1000 بیماروں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قراءت قرآن یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ فرمایا آیا کیا قرآن یعنی بغیر علم کے نفع بخشتا ہے؟ یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری نمبر 14 امام محی السنہ بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ عابد اپنے نفس کو دوزخ سے بچاتا ہے اور عالم ایک عالم یعنی بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتا ہے۔ علماء پر رحمتوں کا نزول نمبر 15 اور ترمذی کی حدیث میں ہے تحقیق اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور سب زمین والے اور سب آسمان والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی یہ سب درود بھیجتے ہیں علم سکھانے والے پر جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے درجہ نبوت سے قریب تر۔ نمبر 16 حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نزدیک تر لوگوں میں سے درجہ نبوت سے علماء و مجاہدین ہیں، یعنی ان علماء و مجاہدین کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبے سے بنسبت تمام خلق یعنی مخلوق کے قریب ہے کہ اہل علم اس چیز پر جو پیغمبر لائے دلالت کرتے ہیں اور اہل جہاد اس چیز پر کہ پیغمبر لائے تلواروں سے لڑتے ہیں۔ مرنے کے بعد علم کا فائدہ نمبر 17 مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر علاوہ 3 چیزوں نمبر 1 کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، یا نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، یا نمبر 3 لڑکا صالح یعنی نیک اولاد کہ اس مرنے والے کے واسطے دعا کرے، یعنی 3 چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کا دوست نمبر 18 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد ہوا اے ابراہیم میں علیم ہوں، ہر علیم کو دوست رکھتا ہوں، یعنی علم میری صفت ہے اور جو میری اس صفت یعنی علم پر ہے وہ میرا محبوب ہے۔ عالم کی افضلیت نمبر 19 حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ عالم روزہ دار شب بیدار یعنی عالم دن رات عبادت کرنے والے مجاہد سے افضل ہے، رات بھر عبادت سے بہتر۔ نمبر 20 کسی نے مجتہد حضرت سیدنا ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ فقیہ کو قرات قرآن بہتر ہے یا درس فقہ؟ فرمایا ابو مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں کو بغیر قصد یعنی سیکھنے کے صرف دیکھنا شب بیداری یعنی رات بھر عبادت سے بہتر ہے۔ نمبر 21 حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے۔ عابد و عالم کی موت میں فرق نمبر 22 حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1000 عابد قائم اللیل یعنی رات میں عبادت کرنے والوں اور صائم النہار یعنی دن میں روزہ رکھنے والوں کا مرنا ایک عالم کی کہ خدا کے حلال و حرام پر صبر کرتا ہے موت کے برابر نہیں۔ آسمان میں عالم کا مقام نمبر 23 حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عالم با عمل کو ملکوت آسمان یعنی آسمان کی سلطنت میں عظیم یعنی بڑا شخص کہتے ہیں۔ اسی طرح فضائل و فوائد اس صفت یعنی علم کے اخبار و آثار یعنی احادیث و روایات میں بے شمار وارد ہیں، صرف یہ بات کہ وہ صفت جناب احدیت یعنی اللہ عز و جل اور حضرت رسالت یعنی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کی فضیلت میں کفایت کرتی یعنی کافی ہے۔ بھلائی دونوں جہان کی علم سے حاصل ہوتی ہے اور سعادت دارین بوسیلہ اس صفت کے یعنی دونوں جہاں کی بھلائی علم کے سبب ہاتھ آتی ہے۔ جاہل در حقیقت حیوان مطلق ہے
کہ فضل انسان کا یعنی انسان کی فضیلت ناطق یعنی کلام ہے، پس آدمی کو لازم ہے کہ اس دولت عظما کی تحصیل یعنی علم حاصل کرنے میں کوشش کرتا رہے اور اس کے موانع یعنی روکنے والے امور کو دفع یعنی دور کرے۔ علم کی رکاوٹوں اور ان کے علاج کا بیان۔ علم کے موانع یعنی رکاوٹیں اور ان کے دفیع یعنی علاج، اور موانع اس صفت کے یعنی علم کی راہ میں رکاوٹیں 8 ہیں۔ مانع اول یعنی پہلی رکاوٹ، شیطان کہ جس قدر عداوت دشمنی علم سے رکھتا ہے دوسری صفت سے نہیں رکھتا، اور جس قدر وسوسے اس کام سے روکنے کے لیے دل میں ڈالتا ہے کسی کام سے روکنے کے لیے نہیں ڈالتا، مگر بطریق دفع یعنی دور کرنے کا طریقہ اس کا سہل یعنی آسان ہے کہ جب مسلمان علم کی فضل و بزرگی اور طالب علم کے ثواب کو شمع یعنی کچھ اجر و ثواب اس کا مذکور ہوا تصور کرے گا تو شیطان کی بات ہرگز نہ سنے گا۔ آیت و حدیث کے مقابلے میں اس ملعون کا وسوسہ کیا اعتبار رکھتا ہے؟ مانع دوم یعنی دوسری رکاوٹ، نفس کہ محنت و مشقت سے متنفر یعنی نفرت کرتا اور آسائش و راحت کی طرف مائل ہے، لیکن جب آدمی خیال کرتا ہے کہ دنیا دار فانی یعنی فنا کا گھر اور آخرت عالم جاویدانی یعنی ہمیشگی کا گھر ہے، اگر یہاں یعنی دنیا میں طلب علم میں تھوڑی محنت کے ہزاروں لطف و کیفیت سے خالی نہیں اختیار کروں گا، اس عالم یعنی آخرت میں بڑے بڑے مرتبے پاؤں گا تو محنت و مشقت اسے سہل یعنی آسان ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعد ایک عرصے کے ایسا مزہ اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ اگر ایک روز کتاب نہیں دیکھتا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مانع سوم یعنی تیسری رکاوٹ، خلق مخلوق کے تعلق اس سے تحصیل علم کو مانے یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، لیکن ابتدائے امر یعنی شروع میں تھوڑا وقت اس کام کے واسطے خاص کر سکتا ہے، اور جب کیفیت لطف و لذت علم کی حاصل ہوتی ہے تو از خود اپنے آپ کتاب کے سوا تمام عالم سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہم نشین بے از کتاب ما خوا کے مصاحب بود گا و بیگا، اے چنی ہمدم و رفیق کے دید کہ نرنجید و ہم نرنجانید۔ فارسی شعر کا ترجمہ، کتاب سے زیادہ بہتر دوست تو مت چاہ، کیونکہ یہ وقت و بے وقت ہر حال میں ساتھ رہے۔ ایسا رفیق و ہم نشیں کسی نے دیکھا کہ جو ناراض ہو اور نہ ستائے۔ مانع چہارم یعنی چوتھی رکاوٹ، طلب عزت اور ادنا تعامل یعنی معمولی غور و فکر سے ظاہر ہوتا ہے کہ عزت دنیا کی عزت آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ جو شخص دنیا کے لیے علم کو کہ عزت آخرت کا سبب ہے ترک کرتا ہے، در حقیقت اپنی جان ذلت میں ڈالتا ہے، اور جو علم کو دنیا کی جاہ و حشمت یعنی عزت و عظمت پر ترجیح دیتا ہے، خدائے عز و جل اسے دنیا کی عزت بھی عنایت کرتا ہے۔ بادشاہوں کے حاکم حضرت سیدنا ابو اسود رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، علم سے کسی چیز کی عزت زیادہ نہیں، بادشاہ سب لوگوں کے حاکم ہیں اور علماء بادشاہوں کے۔ دیکھو اس زمانے میں بھی جو کچھ لکھ دیتے ہیں حکام وقت اہل اسلام کے مقدمات میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ علم چاہیے یا بادشاہت؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم اور مال میں مخیر کیا گیا، یعنی اختیار دیا گیا کہ ملک بادشاہت و مال لو یا علم اختیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے علم اختیار کیا، ملک و مال بھی حاصل ہوا۔ حضرات انبیاء اور علم، اے عزیز، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو علم اسماء یعنی اشیاء کے ناموں کے علم سے مسجودی یہ ملائکہ یعنی فرشتوں سے سجدے کی نعمت، اور حضرت خضر کو علم لدنی نے استاذی موسیٰ علیہ السلام کا شرف دلوایا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کے علم نے مصر کی بادشاہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں
لوگوں کی بولیاں سمجھنے کے علم نے بلقیس سی عورت دلوائی، اور حضرت سیدتنا مریم کو علم عیسیٰ علیہ السلام نے تشنیع قوم یعنی لوگوں کی ملامت سے نجات دی۔ ایک نقطہ علمی یعنی علم کی معنی خیز بات نے مور ضعیف یعنی کمزور چونٹی کا یہ مرتبہ کیا کہ پروردگار عز و جل نے اس کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا۔ جو شخص علم کی قدر و منزلت جانتا ہے، سلطنت ہفت کشور یعنی ساری دنیا کی بادشاہت اس کے نزدیک کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ علم کی لذت نقل یعنی منقول ہے کہ ایک امیدوار بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے کہا تو جاہل ہے، ہماری خدمت کے لائق نہیں۔ اس نے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے علم حاصل کیا اور اس کی لذت اور دنیا کی آفت اور صحبت ملوک و امراء کی مضرت یعنی بادشاہوں اور سرداروں کی صحبت کے نقصان سے واقف ہوا۔ ایک روز بادشاہ نے اسے بلایا اور امتحان کے بعد فرمایا اب تو ہماری ملازمت کے لائق ہو گیا، جو عہدہ چاہیے حاضر ہے۔ اس نے کہا جب اس وقت میں آپ کے کام کا نہ تھا اور اب آپ میرے کام کے نہیں، جب آپ نے مجھے پسند نہ کیا اور اب میں آپ کو پسند نہیں کرتا۔ مانع پنجم یعنی پانچویں رکاوٹ تحصیل مال، مال کا حصول، اور ظاہر ہے کہ ثروت فانی یعنی دولت فانی اس دولت باقی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مال رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ہر وقت مدد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہشت یعنی جنت میں لے جاتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم پڑھانے یعنی دوسروں کو سکھانے سے بڑھتا ہے۔ مالدار مال کا نگہبان ہے اور علم عالم کی نگہبانی کرتا ہے۔ علاوہ بری نیز جو شخص خدا تعالی کے واسطے تحصیل مال پر طلب علم کو ترجیح دیتا ہے، خدا عز و جل اسے محتاج نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں روایت کرتے ہیں جو شخص دین خدا میں دانائی حاصل کرتا ہے، خدا تعالی جل شانہ اس کو اس چیز سے کہ غمگین کرے کفایت کرتا ہے، یعنی اس کے غموں کو دور کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے کہ نہیں جانتا رزق پہنچاتا ہے۔ مانع ششم یعنی چھٹی رکاوٹ خطر معال یعنی انجام کا خوف، کہ جب آدمی قلت عمر یعنی مختصر زندگی اور کمی فرصت یعنی فراغت کی کمی کو خیال کرتا ہے، گھبرا کر کہتا ہے علم بحر بے کنار یعنی وسیع سمندر ہے، اس تھوڑے وقت میں عبور اس سے یعنی اسے پار کر لینا دشوار ہے، اور یہ خیال محض جہالت ہے۔ ہر چند کسی صورت کمال اس دولت کا سارا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے قل رب زدنی علما، یعنی تم فرماؤ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر، مگر کوئی طالب علم محروم نہیں رہتا۔ نتیجہ علوم دینیا کا دینی علوم کی انتہا کسی حد پر موقوف نہیں، جس قدر حاصل ہوگا فائدہ بخشے گا۔ بالفرض اگر مطلب جتنا علم حاصل کرنا مقصود ہو اس کو نہیں پہنچے گا اور اس علم کی طلب میں مر جائے گا تو قیامت کے دن علماء کے گروہ میں اٹھے گا۔ یہ فائدہ کیا کم ہے جو معال یعنی انجام کا اندیشہ اور غم ہے۔ وَلِلَّهِ در من قال، کسی نے کیا خوب کہا، در راہ تو بمیرم گرچے ترا نئے بینم، بار خلاص یابم از ننگے زندگانی، یعنی تیری راہ میں مر جاتا ہوں اگرچہ تجھے نہیں دیکھتا، ایسی رسوا زندگی سے ایک دفعہ چھٹکارا پا جاؤں۔ مجلس علماء کے 7 فائدے۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص عالم کی مجلس میں جاوے اس کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ اس سے استفادہ یعنی اپنی کوشش سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ نمبر 1، جب تک اس مجلس میں رہتا ہے گناہوں اور فسق و فجور سے بچتا ہے۔ نمبر 2، طلباء میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، طلب علم کا ثواب پاتا ہے۔ نمبر 4، اس رحمت میں کہ جلسہ علم یعنی علم کی مجلس پہ نازل ہوتی ہے شریک ہوتا ہے۔
نمبر 5 جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت میں ہے۔ نمبر 6 جب کوئی دقیق یعنی مشکل بات ان علماء کی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور شکستہ دلوں یعنی ٹوٹے دل والوں میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 7 علم و علماء کی عزت اور جہل و فسق یعنی بے علم و برائی کی ذلت سے واقف ہو جاتا ہے۔ کہتا ہوں میں جو ثواب کے عالم کی زیارت اور اس کی مجلس میں حاضر ہونے پر موعود یعنی جس ثواب کا وعدہ ہے وہ اس سے علاوہ ہے۔ مانع ہفتم یعنی 7ویں رکاوٹ نہ ملنا استاد شفیق کا یعنی مہربان استاذ کا نہ ملنا بھی حصول علم میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مانع ہشتم 8ویں رکاوٹ فکر معاش کمانے کی فکر اور مراد اس سے بقدر ضرورت ہے کہ زائد یعنی ضرورت سے زیادہ، زائد یعنی فضول ہے، اور یہ دونوں آخری رکاوٹیں بنسبت اور موانع یعنی دیگر رکاوٹوں کے قوی یعنی بڑی ہیں کہ جب استاد شفقت سے نہ پڑھاوے گا شاگرد کو کیا آوے گا، اور جس کو رزق نہ ملے گا علم پر کس طرح محنت کرے گا۔ اور بڑی وجہ ان آخری رکاوٹوں کی قوت کی یہ ہے کہ دفع یعنی دور کرنا ان طلباء کے اختیار میں نہیں۔ علم اور علماء کی خدمت کا بیان۔ امداد علم کے لیے اغنیائے اسلام سے خطاب۔ ہاں رؤسائے کرام یعنی معزز نواب اور اغنیائے اہل اسلام یعنی دولت مند مسلمان اگر ایک دو مدرس یعنی پڑھانے والے اور کسی قدر وظیفہ طلباء کے واسطے مقرر کر دیں تو طلباء ان دونوں موانع یعنی رکاوٹوں سے نجات پا کر بفراغ خاطر یعنی دل جمعی کے ساتھ طلب علم میں کوشش کریں، اور جس قدر ثواب پڑھانے اور پڑھنے والوں کو کہ حد و نہایت نہیں رکھتا بے انتہا ملے، اس قدر اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ثواب مدرسہ جاری کرنے والوں خصوصاً اس شخص کو جو اوروں یعنی دوسروں کو اس امر خیر یعنی نیک کام کی ترغیب دے حاصل ہو۔ علم کی اشاعت کا ثواب صحیح حدیث میں ہے بھلائی پر دلالت یعنی رہنمائی کرنے والا مانند بھلائی کرنے والے کے ہے یعنی بھلائی کرنے والے کی طرح، سوا اس کے اس حدیث شریف کے علاوہ سیاہ ستہ کی اور کئی حدیثیں بھی اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں، جس کا جی چاہے دیکھ لے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اجر و ثواب اعمال کا باعتبار اوقات و احوال کے یعنی وقت اور حالت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی واسطے ثواب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جنہوں نے ابتدائی اسلام میں ترویج علم یعنی علم کی نشر و اشاعت اور تائید دین یعنی دین اسلام کی حمایت و سربلندی میں جان نثاری یعنی جانوں کی قربانیاں دی اور کوشش کی، اور دیگر لوگوں کے ثواب سے مراتب یعنی درجے میں ان کا ثواب زیادہ ہے۔ پس جو لوگ اس زمانے میں کہ وقت غربت اسلام یعنی اسلام سے دوری کا زمانہ ہے ترویج علم اور تائید دین میں کوشش کریں گے، اگلے بادشاہوں اور امیروں سے جنہوں نے اس باب یعنی اشاعت علم اور حمایت دین میں سعی یعنی کوشش کی، وہ زیادہ ثواب پاویں گے کہ وہ بادشاہ اور امیر لوگ بنسبت ان یعنی اس زمانے کے زیادہ قدرت اور ثروت یعنی دولت رکھتے تھے، اور ان کے وقت میں علم کی روز بروز ترقی تھی، بخلاف اس زمانے کے کہ خلق یعنی مخلوق محبت دنیا میں مشغوف یعنی رغبت رکھتی اور بہمائے تن یعنی مکمل طور پر اس کی طلب میں مصروف ہے، اور علم دین کم ہوتا جاتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے۔ اگر یہی صورت رہی تو چند یعنی تھوڑے عرصے میں علم کا نشان ان ملکوں یعنی بر صغیر پاک و ہند وغیرہ میں باقی نہ رہے گا، اور جب علم نہ رہے گا دین بھی نہ رہے گا۔ اب عوام فرائض و واجبات یعنی فرض و واجب باتیں، احکام صوم و صلاۃ یعنی نماز روزے کے احکام کس سے دریافت کریں گے، اور شیطان کے وسوسوں اور اس کے اعتراضوں کے جواب کس سے پوچھیں گے؟ آخر کار گمراہ ہو جاویں گے، اور جو لوگ تقلیداً یعنی دیکھا دیکھی دین پر ثابت قدم رہیں گے نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ مخلوق کی بربادی کا سبب حضرت سیدنا امام محی السنہ بغوی سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہما سے نقل کرتے ہیں کہ ہلاک خلق یعنی مخلوق کی بربادی کی علامت موت علماء کی ہے، یعنی جب علماء مر جاویں گے لوگ ہلاک ہو جاویں گے۔ اور حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ النورانی قولہ تعالی یعنی اس فرمان باری تعالی انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها
بے شک ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نقصان زمین سے علماء و فقہا کی موت مراد ہے کہ جب علماء نہ رہیں گے خلق یعنی مخلوق بیلوں اور گدھوں کی مانند عقل سے بے بہرا یعنی محروم اور شترے بے مہار یعنی آوارہ اونٹوں کی طرح بے باک بے پرواہ بے قید آزاد ہو جاویں گے۔ اس وقت انتظام عالم یعنی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا اور قتل اور غارت اور وبا و تعاون کی کثرت ہوگی، یعنی علم و علماء سے محرومی ان آفات کا سبب ہے۔ پس زمین چار طرف سے ویران اور خلق یعنی مخلوق روز بروز کم ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ عالم کی تخلیق کا مقصد، اور ظاہر ہے کہ مقصود پیدائش عالم یعنی جن و انس کی تخلیق سے اللہ عز و جل کی معرفت یعنی پہچان و عبادت ہے، اور جب عالم یعنی علم والے نہ رہیں گے عبادت کون کرے گا؟ اور جب عالم یعنی جہان ان دونوں معرفت و عبادت سے خالی ہو جاوے گا اور مقصود پر مشتمل نہ رہے گا، نکما یعنی بیکار اور مٹانے کے قابل ٹھہرے گا۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ جس طرح دین کا باقی رہنا بے علم دشوار ہے، اسی طرح بقائے عالم یعنی جہاں کا باقی رہنا بھی بے اس یعنی بغیر علم کے بیکار۔ پس اس دولت یعنی علم کو کھونا دونوں عالم یعنی دنیا اور آخرت کی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ غفلت سے بیدار ہو جاؤ اے مسلمانوں، خدا کے واسطے خواب غفلت سے بیدار ہو اور علم دین کو کہ آمادہ سفر آخرت ہے یعنی دنیا سے رخصت ہونے کو ہے اسے روکو۔ دنیا کے جھگڑوں میں شب و روز مشغول رہتے ہو، کسی وقت تو ادھر بھی توجہ کرو۔ ہزاروں روپیہ آسائش فانی یعنی ختم ہو جانے والی راحت کے واسطے صرف کرتے ہو، کچھ تو راحت جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والی راحت کے لیے خرچ کرو کہ وہاں تمہارے کام آوے اور یہاں تم کو ہر بلا سے بچاوے۔ ایک عرصے کے بعد ندامت اٹھاؤ گے، ہر چند یعنی کتنی ہی کوشش کرو گے اس دولت کو نہ پاؤ گے۔ بعض مالداروں کے 3 عذر، بعض صاحب ایسی باتیں سن کر 3 عذر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ ہم نادار یعنی غریب اور قرض دار ہیں۔ سو اگر یہ بیان غلط ہے جب تو بڑا ہی غضب ہے۔ بالفرض اگر خلق یعنی لوگوں نے سچ جانا اور انہیں نادار و قرض دار سمجھا مگر خدا عز و جل کے نزدیک تو جھوٹے ٹھہریں گے، اور جو سچ ہے یعنی اگر حقیقت میں مفلس و قرض دار ہیں تو دنیا کے کاموں میں ہزاروں روپیہ بے فائدہ اٹھانا یعنی خرچ کرنا اور خدا تعالی کے کام میں معال سوچنا یعنی انجام کی فکر کرنا نیری ناشکری ہے۔ اگر قرض سے ڈرتے تو ضرور سامان عمارت یعنی امیری کی علامات اور تکلف ریاست یعنی سرداری کی نمائش دور کرتے۔ نمبر 2 کہتے ہیں ہم اپنی توفیق کے موافق دوسرے امر خیر یعنی نیک کام میں صرف کرتے ہیں، سو اگر ہو سکے اس کام میں بھی صرف کریں، نہیں تو دونوں کاموں کو میزان عقل یعنی عقل کے ترازو سے تولیں، جس میں زیادہ ثواب دیکھیں اختیار کریں۔ تیسرا کہتے ہیں یہ کام کچھ فرض نہیں، جس کو خدا عز و جل توفیق دے وہ کرے، ہم سے تو فرائض بھی نہیں ادا ہو سکتے، سو یہ کیا ضرور ہے جو روزہ نہ رکھے نماز بھی نہ پڑھے؟ انہیں چاہیے کہ فرائض بھی ادا کریں اور علم فرائض کی ترویج یعنی نشر و اشاعت میں بھی مشغول رہیں۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے بقدر زکوٰۃ ہی کے دیں کہ زکوٰۃ خدا تعالی کا قرض اور ان مالداروں پر فرض ہے، اگر یہاں نہ دیں گے قیامت کے دن سخت مصیبت میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ ترجمہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بشارت دے ساتھ دکھ دینے والی مار یعنی دردناک عذاب کے، جس دن گرم کیا جائے گا وہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جاویں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یعنی پھر ان سے کہا جاوے گا یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنی جانوں کے لیے، پس چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ غنی طالب علم کو زکوٰۃ لینا کیسا؟ اور یہ بھی سمجھ لو
کہ غنی طالب علم کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اگر طالب علم میں دوران تعلیم کسب کی فرصت نہ رکھتا ہو۔ در مختار میں لکھا ہے، اور جو اہل زکوٰۃ احتیاطاً محتمم مدرسے سے کہہ دیں کہ ہمارا روپیہ محتاج طلباء کو دیا کرو، یہ بہتر ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔